یہاں پر کیا ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ نواز شریف صاحب کو کیسے کلین چٹ دی گئی، کیسے وہ آئے جہاز پر، ہیلی کاپٹر پہ بیٹھے، پوری دنیا نے دکھایا کہ دیکھیں جی لائیو کوریج چل رہی ہے نواز، ایک طرف عمران خان کی تصویر نہیں دکھا سکتے اور پورا دن میڈیا نے صرف جہاز دکھایا جی نواز شریف آ رہے ہیں. پھر جس طرح پورا پاکستان کے اندر مشینری کا استعمال کر کے اور ایک جلسہ وہاں پر بریانیوں کے لالچ اور باقی تمام مشینری کو استعمال کیا، ڈپٹی کمشنر آفس اور دوسرے، اور پھر وہاں پر وہ کبوتر اڑاتے رہے. اب کبوتر دیکھنے کے لیے ادھر ملک جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے، آپ نے صرف کبوتر اڑانے ہیں ادھر، اور پھر جب موقع آتا ہے اس وقت پھر اڑ جاتے ہیں اسلام دیکھ کر. جب آپ کے ملک کے اندر قانون نہیں ہوتا تو پھر آپ کا ملک جو ہے وہ دیوالیہ ہونے کی طرف جاتا ہے. جب آپ کی اکانومی بہتر نہیں ہوتی تو پھر آپ کے ملک کے اندر نہ روزگار ہوتا ہے، نہ آپ کی مہنگائی کنٹرول ہوتی ہے، غریب سے غریب تر ہوتا جاتا ہے، اور جو امیر ہیں وہ امیر تر ہو جاتا ہے، اور وہ اپنی جائیدادیں باہر بناتے ہیں. اس کے ثبوت ہیں آپ کے سامنے. آج بھی لندن کے چاچو جو ہیں وہ وزیر اعظم بیٹھے ہوئے ہیں، اور بھتیجی صاحبہ جو ہیں وہ وزیر اعظم، دونوں ملک کا بیڑا گرک ہے. اب اگر ان کا کوئی ہوتا نا ادھر حمزہ وغیرہ کو آپشن مل سکتا سندھ میں تو وہاں پر وزیر اعلیٰ بن جاتا. بلوچستان میں ان کو موقع مل جاتا تو میرا خیال میں حمزہ کو کوئی بیٹا وہاں پر وزیر ہے. تو وہ تو ان کو موقع نہیں ملا نا، تو جہاں پر انہیں موقع ملا انہوں نے پورا اپنا اویل کیا. اور خود آپ دیکھ لیں نواز شریف صاحب چیئرمین، وہ اتنا کالا اتنا سیاہ ہے، 8% لوگوں نے ریجیکٹ کر. تو میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں. اب سنیے نا، سنیے داغدار سنیے نا، میں بتاتا ہوں. نہیں ہم تو بتاتا ہوں آپ کو، سنیے. آئیے سنائیے، ہم بھی سنائیں. ان کی دور میں لوگ نہر میں کشتیاں لے جا کر اپنے بچوں کو ایک ایک کر کے پھینکتے تھے. آن دا ریکارڈ، آن دا ریکارڈ. میں آپ کو اپنے ٹویٹر سے میں آپ کو ٹویٹ بھیجتا ہوں، وہ ویڈیو بھی بھیجتا ہوں، وہ خبر بھی بھیجتا ہوں. لوگ زہر کھا کے خودکشیاں کرتے تھے. اور یہ آج کہنے نا، نواز شریف کی بات کریں کہ ان کو کبوتر اڑانے کے لیے بلایا تھا. صرف کبوتر نہیں، آپ کے طوطے بھی ہم نے چھوڑائے. کبوتر اڑا کے بیچارہ نواز شریف بولتا تھا کہ نواز شریف آئے گا پھر بھاگ جائے گا. وہ صرف اپنے علاج کے لیے نہیں پیسے کمانے، وہ آپ کے علاج کے لیے بھی، پیسے کمانے کے لیے. آپ کا نہیں، نواز شریف تو 3 دفعہ پیسے کمانے کے لیے. ہاں وہ تو پتا ہے ہمیں، بڑے پیسے، اتنے پیسے ہیں اس کے پاس. تمہارے لیڈر کو زکات کے پیسوں سے پلاٹ بھی دیا. لوگوں کے لیے زکات اکٹھی کر سکتا ہے لیکن کھا نہیں سکتا. میں نے بڑے آرام سے اپنی بات سنی، اب سنیں ذرا. آپ کی باری میں پھر میں بولوں گا. کوئی بات نہیں. آپ آج بھی جس روڈ پر آپ سفر کر کے آئے ہیں وہ نواز شریف کا بنایا ہوا موٹر، آج بھی پیسے کمائے، کل بھی اٹھائے. پیسے تو وہ اس وقت سے کما رہے ہیں جب وہ سیاست میں نہیں تھے. اور آپ کو زکات دی ہے اس وقت لوٹ مار کی تھی. آپ کے لیڈر کو زکات دے کے اس نے بڑا کیا ہے. اپنی ذاتی زکات کے آپ نے دی ہیں تو آپ کرپشن کا حساب تو دینا ہی پڑے گا نا. کرپشن کا حساب جو ہے ہم دے چکے ہیں، پاناما میں بھی دے چکے ہیں. نہیں وہ نے کلیئر کر دیا. کرپشن کا کیس اب میں بتاتا ہوں. پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا کیس 190 ملین پاؤنڈ ہے. مجھے حیرت ہے یہ اتنا بڑا زبردست آدمی ہے اور یہ یہاں بیٹھ کر یہ کہتے ہیں میں سرگودے کا ہوں، شاہینوں کے شہر سے ہوں. شرم نہیں آتی؟ سلائی مشینوں سے کوئی اربوں روپے کما لیتا ہے اور یہ پھر کہتے ہیں کہ ہم نیا پاکستان بنا رہے ہیں، یہ مدینے کی ریاست ہے. بھول گئے ایک خاتون طیبہ گل کو آپ کے لیڈر نے وزیر اعظم ہاؤس میں پورے 111 دن بند کیا ہوا تھا. آپ سرگودا کی جناب یہ شہینوں کے شہر کے ہیں تو مجھے تو بڑا فخر ہے جی کہ میں بالکل ٹھیک سائٹ پر کھڑا ہوں. اس شخص کے ساتھ کھڑا ہوں جس نے مسلم اما کا مقدمہ لڑا، اس شخص کے ساتھ کھڑا ہوں جس نے ڈیل نہیں کی، اس شخص کے ساتھ کھڑا ہوں جس سے گولیاں لگ گئی، جس کو گولیاں لگ گئی ڈیل آفر کی ہو نا، تو اس شخص کے ساتھ کھڑا ہوں جو مجھ سے فائدہ نہیں بھاگا، اس شخص کے ساتھ کھڑا ہوں جس نے اسٹامپ پیپر نہیں دیا، اس شخص کے ساتھ کھڑا ہوں جس کے اوپر 1 روپے کی کرپشن ثابت نہیں ہو سکتی، اس شخص کے ساتھ کھڑا ہوں جس کو صرف اور صرف فکس میچ کے تحت جو ہے سزائیں دی گئیں، اس شخص کے ساتھ کھڑا ہوں جو ہمیشہ پاکستان کی بات کرتا ہے، جس نے اپنے دور کے اندر ہیلتھ کارڈ بنایا، جس نے اپنے دور کے اندر پناہ گاہیں بنائی. ایک ہیلتھ کارڈ کے ایک دوسرا نمونہ آپ لے کر آئے، 190 ملین پاؤنڈ اس کے اکاؤنٹ میں نہیں گیا. اس کے باوجود 14 سال سزا دی گئی. کوئی 500 اراضی اپنے نام پہ اسے نہیں ہے کہ وہ اس کو سیل کر سکتا ہے یا بیچ سکتا ہے. وہ ایک ٹرسٹ ہے، وہ ایک پبلک ٹرسٹ ہے جو کہ عوام کا ٹرسٹ ہے. وہ عمران خان کا ٹرسٹ نہیں ہے. جیسے شوکت خانم ہے، جیسے شوکت خانم ہے، پھر شوکت خانم میں نواز شریف کا کیوں کہتے ہیں کہ اس نے پیسے دیے؟ اسی وجہ سے دیے کہ وہ عمران خان کا ذاتی نہیں تھا. اسی وجہ سے دیے کہ وہ عمران خان کا اپنا ذاتی نہیں تھا، اسے کما نہیں سکتا. یہی بات ہے کہ یہ صرف اور صرف بلیم، ان کو کوئی کیس نہیں ملا، پوری زندگی میں کیس نہیں ملا. آج آ کر انہوں نے عدت کیس بنایا. کیا بنا اس کا؟ ختم ہو گیا. آپ نے بنایا، آپ نے بنایا، آپ کی طرف سے وہی وکیل تھے، آپ کی وہی پروسیکیوشن. نہیں رکوں گا. آپ رکے ہوں تو پھر میں رکوں گا. آپ نہیں رکے میں نہیں رکوں. آپ نے سائبر کیس بنایا، کیا بنا؟ ختم ہو گیا. آپ نے توشہ خانہ بنایا، وہ عطا تارڑ جا کر پیش ہوتا رہا. عطا تارڑ پورے جلوس لے کر جا گھڑیاں بیچی، ایک گھڑی بیچی، قیمت ادا کی ہے. گاڑیاں بیچی ہیں جو بیچی نہیں جا سکتی. گاڑیوں کا حساب
ایمن فیلڈ اپارٹمنٹ کا حساب مانگے گی. سائفر کا کیا بنا؟ جب اوپن کورٹ کے اندر آیا تو ختم ہو گیا. جب اوپن کورٹ میں آیا تو ختم ہو گیا. آپ کیا اپنی روایت کی بات کر رہے ہیں؟ آپ کے پی کی بےزتی کروا رہے ہیں, آپ میرے اوپر بات کر رہے ہیں, آپ کے پی کے ہو کر پختونخوا کی بےزتی کرا رہے ہیں. کیا آپ ایک کرپٹ بندے کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں؟ آپ ایک محب وطن پاکستانی کے اوپر بات کر رہے ہیں, آپ کرپٹ آدمی کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں جس نے دونوں صرف کردار اس کا نہیں ہے, اس گنجے کا کردار نہیں ہے جو گھوڑا بھاگ گیا تھا. عمران خان ڈٹا رہا, کھڑا رہا, آگے نہیں ہے. کون ہے ٹیرین؟ بتاؤ کون؟ آپ بتاؤ. آپ بتاؤ. مریم ہے. مریم کیا جیسے تم بکواس کر رہے ہو. بتاؤ کیسے؟ ٹھیک ہے بات کرو. بتاؤ. ایک منٹ ایسے نہ کریں, ایسے نہ کریں. یہ جناب قوت برداشت کی بات ہے. جب سیدھی بات کی جاتی ہے تو اس کا دکھ اتنا لگتا ہے. یہ قوت برداشت صرف عمران خان میں تھی کہ یہاں ٹی وی لائیو ٹاک شو میں وہ جو بہت بری شکل والا ایک سیاستدان پنڈی سے ہے ایفیڈرین, وہ بیٹھ کے جو ہے نا منہ پہ بات کرتا تھا عمران خان کے, اور اسی ٹیرین وائٹ کی بات کرتا تھا, اور اس کے ساتھ جو ہے نا جو سلوک کیا گیا ٹاک شو میں, باہر میڈیا میں, اور وہ جلسے جلوسوں میں, یہ ان کا وتیرہ ہے کہ وہ بے نظیر بھٹو اور ان کی والدہ کی تصویریں پھینکتے ہیں. وہ نہ جانے کیا کیا پیلی ٹیکسی اور کیا کیا ننگی باتیں کرتے تھے. اور انہیں پٹواریوں میں سے ان کا ایک چمچہ اگر یہ کہہ دے ٹیرین وائٹ کے سلسلے میں, اور وہ بھی عمران خان کے کسی بہت بڑے سپورٹر اور اس کے ڈیڈ ورکر کے ساتھ یہ بات کرے اور لائیو شو میں کرے, تو غصہ آنا تو بجا ہے, بنتا ہے. لیکن غصہ پھر بھی نہیں اس نے کیا. اس نے تو یہ ریئیکشن میں بات کی. جو الزام وہ لگا رہا تھا, بار بار کہہ رہا تھا ٹیرین وائٹ کون ہے, تو پنچوتا نے کہا آپ بتاؤ کون ہے, آپ بتاؤ. تو اس نے تو ایسا کچھ نہیں کہا, لیکن وہ جو ہے نا غصے میں اس نے وہ ٹیرین وائٹ کے حوالے سے ایسے کچھ کلمات کہے. اور پھر یہ کہ ہاتھا پائی کرتے ہوئے بھی پہل اسی پٹواری نے کی, تو اس پہ یہ بات پہنچی غالباً عمران خان صاحب تک اڈیالہ جیل میں. تو انہوں نے بھی جو پنچوتا ہے اس کے عمل کو غلط قرار نہیں دیا, اس لیے کہ اگر کوئی گالم گلوچ کرے گا, کسی کے جذبات سے کھیلے گا, کیچڑ اچھالے گا, بدنامی کرے گا, عزت نفس کو مجروح کرے گا, اس کا جواب عدالتوں میں اگر ڈھونڈیں تو عدالتوں تو وہ محترمہ بے نظیر بھٹو والے دور کی کینگرو کورٹس بن گئی ہیں. اب اصل شکل جو ہے کینگرو کورٹس کی وہ اب ترتیب دی گئی ہے. اس وقت جب کہا گیا تھا کینگرو کورٹس ہے, تو وہ جو کورٹس تھی ان کو ہی انفلوئنس ان پہ بنا کے ان سے فیصلے کروائے جاتے تھے, ڈکٹیٹ کیا جاتا تھا. ملک قیوم جیسے جج کو کہا جاتا تھا کہ اتنی سزا دو, تن کے رکھو, اور پوری جتنی بنتی ہے ساری کی ساری قانون میں لکھی ہوئی سزا دے دو. یہ باتیں ہوتی تھی. فون پہ ڈکٹیٹ کرایا جاتا تھا, سپریم کورٹ پہ حملہ کر دیا جاتا تھا. لیکن یہ پہلی مرتبہ ہوا پاکستان کی تاریخ میں, نہ جانے یہ ایسا کیسا کہا جا سکے کہ پوری دنیا کی تاریخ میں, کہ ججز اٹھ کھڑے